هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در شروط نماز، یہ فصل نماز کے شرطوں کے بیان میں۔ تو یہاں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے متعلق کچھ اور مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، تو ان فرائض کو، نماز سے متعلق جو فرائض ہیں ان کو دو حصوں کے اندر بانٹا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے شروط اور ایک کو کہا جاتا ہے ارکان۔ تو نماز سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو شروط کہا جاتا ہے۔ شروط یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط کے معنی آتے ہیں کہ وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود مبنی ہو، اور وہ شے اصل شے سے خارج ہوتی ہے۔ جیسے وضو، یہ نماز کے لیے شرط ہے، لیکن نماز کے اندر داخل نہیں ہے، نماز تو تکبیر تحریمہ میں شروع ہوتی ہے۔ تو شرط شے سے خارج ہوتا ہے تو ان کو شروط کہا جاتا ہے، اور جو چیز نماز کے اندر ہے ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ اور فرائض دونوں کو شامل ہے، شروط کو بھی شامل ہے اور ارکان کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نماز کی شروط کو بیان کر رہے ہیں، یعنی نماز کے باہر کے فرائض کو۔ اس کے بعد ارکان کو بیان کریں گے، نماز کے اندر کے فرائض کو۔ شروط طہارت بدن مصلی است از نجاست حقیقی و حکمی۔ کہہ رہے ہیں نماز کے شرائط مصلی کے بدن کا پاک ہونا ہے۔ طہارت بدن مصلی است، مصلی کے بدن کا پاک ہونا ہے۔ از نجاست حقیقی و حکمی، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے، چنانچہ بالا گزشت جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اوپر نجاست حقیقی سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے اس کو بیان کر دیا ہے، نجاست حکمی سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مصلی کا، نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہونا چاہیے، سر سے لے کے پیر تک۔ نجاست حقیقیہ سے بھی، یعنی کہیں ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔ نجاست حکمیہ سے بھی کہ آدمی بے وضو نہ ہو یا اس پر غسل فرض نہ ہو۔ تو پہلی شرط ہے مصلی کے بدن کا پاک ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ طہارت پارچہ اور جگہ کا پاک ہونا۔ وہ پارچہ کے کپڑے کہتے ہیں، وہ طہارت پارچہ اور کپڑے کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے کپڑا، مصلی کا کپڑا پاک ہو۔ وہ طہارت مکان، تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ وہ استقبال قبلہ، چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا۔ وہ ستر عورت، اور اسی طرح ایک شرط ہے بدن کے اس حصے کا چھپانا۔ وہ ستر عورت مرد، عورت کے معنی آتے ہیں ستر، عورت کے معنی آتے ہیں ستر، یعنی وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے۔ وہ ستر عورت مرد، مرد کے ستر کا، شرمگاہ کہہ لیں لیکن شرمگاہ تو خاص ہو جائے گا، ستر ہی ترجمہ کریں۔ وہ ستر عورت مرد، اور مرد کے ان حصوں کا چھپانا جسے پوشیدہ رکھنا نماز میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان حصوں کا چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے مرد کے لیے بھی ان حصوں کا کچھ حصوں کا چھپانا ضروری ہے، اور عورت کے لیے بھی کچھ حصوں کا چھپانا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے کن کن حصوں کا چھپانا ضروری ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ از زیر ناف تا زیر زانو، ناف کے نیچے سے زانو کے نیچے تک، زانو یعنی گھٹنوں کے نیچے تک۔ تو مرد کا جو ستر ہے وہ ہے ناف، ناف کے نیچے سے۔ تو ناف یہ داخل نہیں ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک ناف بھی ستر کے اندر داخل ہے۔ ناف کو بھی ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، اور نماز کے اندر بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنا جو ہے ہمارا، وہاں تک مرد کے لیے یہ ستر ہے، ضروری ہے۔ نماز کے اندر تو ضروری ہے ہی، اگر نماز کے اندر ان میں سے کچھ بھی حصہ کھلا رہ جائے
تو نماز نہیں ہوگی۔ عام حالات کے اندر بھی اگر آدمی دوسروں کے سامنے ظاہر کرے تو گناہ گار ہوگا۔ مرد از ناف تا زیر زانو، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، وہم چنی کنیز را، اور بانی کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ تو ہمارے زمانے کے اندر تو باندی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر باندی اور غلام ہوا کرتے تھے، تو معاشرے کے اندر ان کی حیثیت وہی ہوتی تھی جو آج ہمارے زمانے میں نوکر اور نوکرانیوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ آزاد لوگ یہ شریف سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر باندی اور غلام یہ یعنی نوکر ہی سمجھے جاتے تھے، نوکر چاکر۔ تو اب چونکہ ان کا کام ہی ہوتا تھا مالک کی خدمت کرنا، تو اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو آزاد مرد اور عورتوں سے الگ کرنا بھی مقصود تھا، تو ان کے لیے اگر یعنی آزاد عورت کے لیے پورا پردہ اگر لازم قرار دیا جاتا تو یہ ان کے لیے حرج ہوتا نا۔ اسی لیے باندی کے لیے باندی کا جو سطر ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، ساتھ ہی ساتھ میں سینہ، پورا سینہ اسی کا ہے۔ وہم چنی کنیز را بزیادت شکم و پشت، اور اسی طرح باندی کے لیے بازیادت شکم و پشت، پیٹ اور پیٹ کے ساتھ، پیٹ اور پیٹ کے اضافے کے ساتھ، یعنی پیٹ اور پیٹ چھپائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں گھٹنے سے لے کے ناف تک یہ بھی چھپانا ضروری ہے باندی کے لیے۔ وزن حرارہ تمام بدن، اور آزاد عورت کے لیے سارے بدن کا چھپانا ضروری ہے، مگر روح و ہر دو کف دست و ہر دو قدم، مگر دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں اس سے مستثنا ہے۔ مگر روح، مگر چہرہ، و ہر دو کف، اور دونوں ہتھیلیاں، و ہر دو کف دست، اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، و ہر دو قدم، اور دونوں پیر اس سے مستثنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے، آزاد مرد ہو یا غلام مرد ہو، اس کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ سطر ہے۔ باندی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک اور پیٹھ اور پیٹ یہ سطر ہے، اور آزاد عورت کے لیے پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ پورے بدن میں سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں نکال دیجیے، پیر کی دونوں پاؤں کو نکال دیجیے، اور چہرے کو نکال دیجیے۔ تو دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے سطر اور دوسرا ہے پردہ۔ تو یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا، سطر کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اگر جائے باہر نکلے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کو کھلا رکھے، اپنے پیروں کو کھلا رکھے، چہروں کو کھلا رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ تو پردہ کے لیے ہے، پردہ کا حکم الگ ہے، صدر کا حکم الگ ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور غیر محرم کے سامنے تو چہرہ اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، پیر بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے۔ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ مسئلہ ہر عضو از اعضائے عورت مرد یا زن اگر چہارم حصہ آ برہنہ شود، کہ مرد یا عورت کے ان اعضاء میں سے، از اعضائے عورت ان اعضاء میں سے جن کا چھپانا ضروری ہے۔ تو دیکھیے عورت ہے نا، یہاں جہاں عورت لفظ عورت آ رہا ہے اس سے عورت مراد نہیں ہے۔ عورت کے لیے انہوں نے زن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عورت سے مراد ہے وہ حصے جن کا چھپانا ضروری ہے، تو اس کو دھیان رکھیں۔ ہر عضو از اعضائے عورت مرد یا زن، مرد یا عورت کے ان اعضاء میں سے جن کا چھپانا ضروری ہے، اگر چہارم حصہ برہنہ شود، اگر کسی حصے کا، اگر چہارم حصہ، اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ برہنہ شود کھلا ہوا ہو، نماز فاسد گردد، تو نماز فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بتایا نا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ اب اس میں سے کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو، جیسے ہم یہ کر لیں، یہ ناف ہے، کیا کہتے ہیں گھٹنا سے لے کے یہ ہے جانگ تک، یہ ایک عضو ہے۔ اگر اس کے چار حصے کر لیں، اس کے چار حصے میں سے اگر ایک حصہ کھلا ہوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ تھوڑا عورت کے سلسلے میں اور اچھے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، اور منہ ہائے سرے زنے کے فرو ہشتہ باشند عضو است علیحدہ، عورت کے لٹکے ہوئے سر کے بال
موہائے سرے زن عورت کے لٹکے ہوئے بال، کیا وہ موہائے سرے زن کے فرو ہشتہ باشند کھلے ہوئے ہوں، اور عورت کے بال کے فرو ہشتہ باشند جو کھلے ہوئے ہوں، وضو علیحدہ است، وضو است علیحدہ ایک علیحدہ وضو ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا ایک عضو ہے، پورا بال اس کا عضو ہے، سر تو ایک عضو ہے ہی، پورا بال بھی ایک عضو ہے. تو اس بال کے 4 حصے کر لیے جائیں گے، 4 حصے میں سے اگر ایک حصہ بھی کھلا ہوا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو نماز کے اندر عورت کو اپنے بال کا چھپانا بھی ضروری ہے. اگر چہارم حصہ برہنہ شبت، اگر ان کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو، یعنی بالوں کا، عورت کے بالوں کا، نماز فاسد کرتا تو نماز فاسد ہو جائے گا. یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا. مسئلہ در نواز الگفتہ کہ آواز زن ہم عورت است، کہہ رہے کہ نوازل میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کا نام ہے، غالباً یہ شیخ برہان الدین جو صاحب ہدایہ ان کی کتاب ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیا کہ آواز زن ہم عورت است، کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کے قابل ہے، یعنی وہ بھی سطر کے اندر داخل ہے. عورت کی جو آواز ہے وہ بھی سطر کے اندر داخل ہے. تو اسی پر ابن حمام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. ابن حمام گفتہ کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ ابن حمام یہ بہت بڑے فقہاء حنفیہ میں سے ہیں، اور انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے فتح القدیر کے نام سے. تو وہ کہتے ہیں اسی مسئلے پر کہ عورت کی آواز بھی سطر ہے. اسی مسئلے پر ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ بری تقدیر کہ اس تاریخ کے مطابق اگر زن بقرات بجہر خان، کہ اگر عورت زور سے قرات کرے، نمازش فاسد شود، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر عورت زور سے قرات کرتی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی سطر کے اندر داخل ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. مسئلہ ہر کرا پارچہ برائے سطر عورت نباشد. ہم ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ہر کرا جس آدمی کے پاس پارچہ برائے سطر عورت نباشد، سطر عورت یعنی ضروری اعضاء کو چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو، نماز او برہنہ جائز است، تو اس کے لیے برہنہ نماز پڑھنا جائز ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہم نے بتایا کہ ناف سے لے گھٹنے تک مثال کے طور پر مرد کے لیے یہ سطر ہے، مگر کوئی آدمی جنگل کے اندر ہے، ڈاکوؤں نے اس کے سارے کپڑے چھین لیے، برہنہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو ننگے نماز پڑھ سکتا ہے. مسئلہ اگر جانب قبلہ معلوم نہ شود تحری کردہ، کہ اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تحری کردہ تو تحری کرے. تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنا، یا آدمی ذہن لگائے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، خوب غور و فکر کرے. اب غور و فکر کرنے کے بعد اس کا دل جس جہت کی طرف گواہی دے کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اسی طرف اب اس کا قبلہ وہی ہو جاتا ہے، اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا. اگر جانب قبلہ معلوم نہ شود، اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تحری کردہ تو تحری کرے، موافق تحری نماز گزارت، اور تحری کے موافق نماز پڑھے. اور بدون تحری نمازش جائز نیست، اور تحری کے بغیر اس کی نماز جائز نہیں ہے. اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کی ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی. اور اگر اس نے تحری کر کے نماز ادا کی اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف نہیں ہے جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے، قبلہ تو پیچھے ہے میرے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تحری ہی اس کا قبلہ تھا. مسئلہ ہر کے بسبب خوف دشمن یا عالم قدرت بسبب مرض رو بقبلہ نہ تواند، جو شخص دشمن کے خوف یا عدم قدرت بسبب مرض رو بقبلہ نہ تواند، یا مرض کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے پر قادر نہ ہو، یا عدم قدرت بسبب مرض رو بقبلہ نہ تواند آورد، یا مرض کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے پر قادر نہ ہو، ہر سو ممکن باشد، تو جس طرف ممکن ہو نماز گزارے اس طرف رک کر کے نماز پڑھے. ایک آدمی ہے اور اسے خوف ہے کہ دشمن، اگر میں قبلہ کی طرف رک کر کے پڑھوں گا تو ادھر سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے، اور مشرق کی طرف پڑھوں گا تو دشمن سے بچ جاؤں گا، تو مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے. یا کسی بیماری کی وجہ سے آدمی قبلہ کی طرف رک نہیں کر سکتا ہے، تو جس طرف رک ہو کر کے نماز پڑھ لے. شریعت کے اندر بہت سہولت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنی انسان کے اندر طاقت ہے.
مسئلہ نماز نفل در صحرا بر چار پایا ہر سو کے چہار پایا روت جائز است. کہہ رہے کہ نماز نفل نماز در صحرا جنگل کے اندر بر چار پایا چوپائے پر ہر سو کے چہار پایا روت جائز است. ہر سو کے چہار پایا روت جائز است. چوپایا جس رخ پر بھی جا رہا ہو جائز ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے مثال کے طور پر آدمی، اور گھوڑا یہ شمال کی طرف رخ کر کے جا رہا ہے، تو آدمی بیٹھے بیٹھے وہیں نفل نماز شمال کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتا ہے. نفل نماز، فرض نماز کے لیے تو ادھر کے قبلہ رخ کر پڑھنا پڑے گا، لیکن نفل نماز پڑھ سکتا ہے. ہمارے زمانے میں اگر آدمی کار وغیرہ پر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کار کا رخ جس سمت ہو. مسئلہ نیت شرط نماز است. کہہ رہے کہ نماز کی شرط نیت ہے. مطلق نیت برائے نفل و سنت و تراویح جائز است. مطلق نیت نفل اور سنت اور تراویح کے نماز کے لیے جائز ہے. تو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے نیت بھی کرے. نیت کرنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آدمی سنت نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے یا تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بس مطلق نیت کرے. میں نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھنے کی 2 رکعت، جتنا بھی نیت کرنا کر لے تو جائز ہے. اس کے اندر تعین ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، عصر کے وقت میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تعین ضروری نہیں ہے. و برائے فرض و وتر تعین نیت متصل تحریمہ. اور فرض اور وتر نماز کے لیے نیت کو متعین طور پر نیت کرنا متصل تحریمہ، جو تحریمے کے ساتھ ملا ہوا ہو. تو نیت اصل کہتے ہیں دل کے ارادے کو. تو فرض اور وتری نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متعین طور پر نیت کر کے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، اور تحریمہ سے متصل ہو، یعنی تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں اس سے ملا ہوا ہو. اس سے پہلے کر لے آدمی تو بہتر ہے، لیکن ضروری ہے نیت کرنا ہی ضروری ہے. زبان سے کہتے تو بہتر ہے، اور دل کے اندر بھی نیت کر لے تو ادا ہو جائے گی. و دانستن آ کے نماز ظہر میں خانم یا عصر شرط است. اور یہ جاننا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز شرط ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے بتا دیا کہ آدمی نیت کر لے، کہ متعین کر لے کہ میں کس وقت کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں. مطلق فرض کی نیت کافی نہیں ہوگی. نیت اقتداء پر مقتدی لازم است. اور مقتدی پر امام کی اقتداء کی نیت ضروری ہے. تو آدمی یہ بھی نیت کرے کہ آگے جو امام ہے میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس لیے جو ہم لوگ اردو میں نیت یاد کرواتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کی. تو یہ پیچھے اس امام کے کہتے ہیں نا، یہ اس میں یہ ہے کہ میں اس امام کی اقتداء کی نیت کرتا ہوں. اگر اس کی نیت نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. نیت عدد رکعت شرط نیست. اور تعداد رکعت کی نیت شرط نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی، یہ ضروری نہیں. بس یہ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی فرض نماز پڑھنے کی، یہ اتنا کہہ لے کافی ہو جائے گا. تو یہ نماز کے شرائط تھے جس کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. اس کو آپ یاد کر لیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم نماز کے ارکان کو پڑھیں گے انشاءاللہ.